बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम उर्दू बहैसियत कौमी ज़ुबान के मौजू पर बात करेंगे। ये मेरे पास एक असाइनमेंट है जो मैंने ज़माना तालिब इल्मी में बनाई थी। अब भी तालिब इल्म हूँ, तो उसकी किरत पर ही मैं तकिया करूँगा। ये अब सुनने आगाज़ करते हैं बिला ताख़ीर। बनी नौ इंसान मुख्तलिफ़ सियासी, जोग्राफ़ियाई और मजहबी गिरोहों में मुनक़सिम है। कौम की कोई वाज़ेह तारीफ़ नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान मज़हब, लिसान, रंग, नस्ल और जोग्राफ़ियाई हदबंदियों के लिहाज से मुख्तलिफ़ कौमों में बटा हुआ है। इस्लाम का नज़रिया कौमियत मगरिब के नज़रिया कौमियत से मुख्तलिफ़ है। इस्लाम के नज़रिया कौमियत की बुनियाद कलमा शहादत पर है, यानी कलमा शहादत का कायल हर शख्स इस्लामी बरादरी का रुकन है, चाहे वो रंग, नस्ल और ज़ुबान के एतबार से दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो। गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ कौमियत का तसव्वुर तग़य्युर और तबद्दुल का शिकार रहा है। आम तौर पर कौमियत और वतन एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम हैं। वतन को कौमियत की तश्कील में बुनियादी हैसियत हासिल है, जबकि कौमियत के दूसरे अनासर तरकीबी सानवी हैसियत रखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में मौजूद लोग पाकिस्तानी कौम, हिंदुस्तान की आबादी हिंदुस्तानी कौम और चीन की आबादी चीनी कौम कहलाती है। अगर दूसरे अनासर की रूह से देखा जाए तो इन दोनों मुल्कों में, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। अगर ज़ुबान के हवाले से देखा जाए तो शायद हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान जानने वालों की तादाद पाकिस्तान में मौजूद उर्दू जानने वालों की तादाद से ज़्यादा होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़ुबान किसी भी कौम का कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान, जिसे कसीरुल लिसानी मुल्क में कौम की दर्जा बाला तारीफ़ काबिल कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ नस्लों, ज़ुबानों, तहज़ीबों और सकाफ़तों के लोग बसते हैं। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो और सराइकी ज़ुबान बोलने वाले लोगों की सकाफ़तें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। बरसग़ीर मुख्तलिफ़ फ़ातिहीन की अमाजगाह रहा और मुख्तलिफ़ औक़ात में फ़ातिहीन बरसग़ीर में आते रहे और यहाँ आकर आबाद हो गए। सिंध के रास्ते से अरब आए तो शुमाल मगरिब से ईरानी, यूनानी और तुर्क। ये कौमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सकाफ़तों के साथ हिंदुस्तान में वारिद हुईं और यहाँ आबाद हो गईं। इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को कसीरुल अक़वामी वफ़ाक़ कहा जाता है। अगरचे इन लोगों के रसूम व रिवाज और ज़ुबानें एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुदा जुदा हैं, लेकिन बहैसियत एक कौम सब पाकिस्तानियों का एक मुश्तरक अस्करी, सियासी, माशरती और मुआशी निज़ाम है। अक़वाम आलम में इनके पास एक मुश्तरक कौमी ज़ुबान है जिसका नाम उर्दू है। आलमी इदारे यूनेस्को के मुताबिक किसी मुल्क की कौमी ज़ुबान इस मुल्क की अक्सरियती आबादी की मादरी ज़ुबान होती है, मगर पाकिस्तान को इस कुलिये से इस्तिस्ना हासिल है। पाकिस्तान के 2% लोगों की मादरी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन इसके बावजूद उर्दू ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा इस वजह से दिया गया है कि उर्दू पाकिस्तान की वो वाहिद ज़ुबान है जिसमें तमाम खसूसियात बदरजा अतम मौजूद हैं, यानी जिसमें जो किसी भी मुल्क की कौमी ज़ुबान के लिए नागुज़ीर होती हैं। सराइकी, पंजाबी, पश्तो, बलोची और सिंधी अगरचे पाकिस्तान में मौजूद एक बड़ी आबादी की ज़ुबानें हैं, लेकिन इनका हल्का असर इनके मखसूस इलाक़ों तक महदूद है। इनमें से किसी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा देना लिसानी तासुब को हवा देने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस सूरत हाल में सिर्फ़ उर्दू ही वो वाहिद ज़ुबान है जो अपनी खसूसियात की वजह से कौमी ज़ुबान के मयार पर पूरी उतरती है। उर्दू ज़ुबान की साख्त और मिजाज ऐसा है कि वो पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी मसाइल में मदद दे सकती है। पाकिस्तान एक वसी ख़ित्ता है जो अपने हालात के मातहत मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ख़ित्तों में बटा हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग आबाद हैं जो अपनी अलग अलग बोलियां रखते हैं, लेकिन ये ज़ुबानें अपने अपने इलाक़ों तक महदूद हैं। इनमें से कोई ज़ुबान ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान
کہ قومی سطح پر نمائندگی کر سکے۔ یہ زبانیں اپنے علاقے سے باہر عموماً اجنبی خیال کی جاتی ہیں۔ زبان کے اجنبی ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک خطے کے لوگ دوسرے خطے کے لوگوں کے لیے اجنبی رہتے ہیں۔ جب تک تبادلہ خیال اور باہمی ربط و ضبط بڑھانے کے لیے کوئی مشترکہ زبان نہ ہو، قومی شیرازہ بندی ناممکن ہے۔ قومی کردار کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے افراد کی ذہنی یگانگت اور ہم خیالی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی زبان موجود ہو جو علاقائی حد بندی کو توڑ کر ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بولی اور سمجھی جائے۔ یہ صلاحیت کسی ملک کی قومی زبان میں ہوتی ہے۔ اگر ان خصوصیات پر نظر کریں تو اردو پاکستان کی قومی زبان کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اردو زبان میں پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، پشتو غرض پاکستان کی ہر بڑی زبان کے لفظ بکثرت موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے مانوس زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو پاکستان کے ہر صوبے اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے کشش اور دلچسپی کا درجہ رکھتی ہے۔ اردو زبان نے تحریک پاکستان کے کمزور جسم میں زندگی کی روح پھونکی۔ اسی زبان نے لوگوں کو پاکستان کا مفہوم سمجھایا۔ اردو زبان نے ہی دو قومی نظریے کو مضبوطی عطا کی۔ اسی زبان نے لوگوں کو جدوجہد اور عمل پر ابھارا۔ غرض اردو زبان نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کی مادری زبان اگرچہ اردو نہیں تھی، لیکن انہیں بخوبی علم تھا کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے اردو زبان کا قومی زبان کی حیثیت سے وجود ناگزیر ہے۔ پاکستان مذہب اسلام کے نام پر آزاد ہوا۔ اسلام کی بنیاد پر دو قومی نظریے نے جنم لیا۔ اسلام ہی مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہے۔ اگر غور کیا جائے تو برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کا واحد ذریعہ اردو زبان تھی۔ یہ زبان چونکہ اس وقت برصغیر کی آبادی کی عوامی زبان تھی، لہٰذا صوفیاء اور مبلغین نے اسی زبان کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید کی اردو تفسیروں اور احادیث کے اردو تراجم نے یہاں کے لوگوں کو اسلام کی اصل روح تک رسائی دی۔ اردو زبان میں عربی الفاظ کی موجودگی عربی زبان تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے عربی زبان کے بیشتر الفاظ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نابلد نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام کی اشاعت اور برصغیر کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے میں اردو زبان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک پاکستان کے وقت مسلمان اسلام اور اردو کو ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم سمجھتے رہے اور اردو کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو اسلام کے خلاف آواز اٹھانے کے مترادف خیال کرتے۔ اردو زبان کا ثقافتی پہلو بھی قابل توجہ ہے۔ ثقافتی پہلو سے مراد کسی قوم کی مادی ترقی نہیں، بلکہ اس قوم کی روحانی، اخلاقی اور ذہنی ترقی ہے، جس کی وجہ سے کوئی قوم دوسروں کی نظر میں خوش فکر، خوش اخلاق اور متمدن دکھائی دیتی ہے۔ ثقافتی پہلو میں فنون لطیفہ کو خاص عمل دخل ہے، جس میں ادب، شاعری، مصوری، موسیقی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر نظر غیر سے دیکھا جائے تو ہمارا زیادہ تر ثقافتی ورثہ اردو زبان میں ہے، اور ان چیزوں سے دلچسپی اور محبت اردو زبان کی وجہ سے قائم ہے۔ اردو زبان ہی کے ذریعے ہم اپنے آباء و اجداد کی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے کے قائل ہوئے ہیں۔ پاکستانی ثقافت کو زیادہ فروغ اردو زبان کی وجہ سے نصیب ہوا۔ اردو زبان ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کے مختلف خطوں میں بسنے والے لوگ تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اردو ہی کے ذریعے ہماری تہذیبی اور ثقافتی ترقی ممکن ہے، کیونکہ اردو میں وہ واحد زبان ہے جو دنیا کے سامنے پاکستانی تشخص اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اردو علمی اور ادبی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اردو ہی پاکستان کے مختلف خطوں میں بسنے والے ادیبوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ اس زبان کی جان پہچان ہی
سے یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ادب کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اردو اگرچہ دنیا کی کئی قدیم زبانوں کے مقابلے میں عمر میں چھوٹی ہے، لیکن اردو زبان نے علمی و ادبی لحاظ سے اس مختصر عرصے میں اتنی ترقی کی ہے کہ ادبی لحاظ سے اس کا پلہ دنیا کی سینکڑوں زبانوں کے ادب پر بھاری ہے۔ اردو زبان کو ہماری معاشرتی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ سندھی، پنجابی وغیرہ اپنے علاقوں تک محدود ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان تبادلہ خیالات کا واحد ذریعہ اردو ہے۔ صنعت و حرفت، تجارت میں اردو ہی باہمی رابطے کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ کارخانوں، فیکٹریوں، ملوں، سینما، غرض ہر جگہ اردو زبان کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ اگرچہ اردو زبان پاکستان کی قومی زبان نہ ہوتی تو پاکستان کے مختلف خطوں کے لوگ ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جاتے اور پاکستان کی تجارت اور صنعت کو یہ فروغ نصیب نہ ہوتا۔ ناچ گانے کی محفلوں سے لے کر محفل سماع تک ہر جگہ اردو کا عمل دخل ہے۔ پند و نصائح سے مولویوں کے کھلے مناظرے تک اردو زبان کی مرہون منت ہیں۔ اردو ہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے دوستوں کی محفل میں خوش گپیاں اور چٹکلے کاٹے جاتے ہیں تو علم و ادب کی محفل میں شائستگی قائم رہتی ہے۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اردو زبان کو عمل دخل نہ ہو۔ اردو پاکستان کی واحد زبان ہے جو اس میں بسنے والے لوگوں کی علمی، ادبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، تفریحی اور اخلاقی ضرورتوں کے لیے رابطے کا کام کرتی ہے۔ پاکستان میں بولی جانے والی دیگر زبانوں میں کوئی زبان اس قابل نہیں جو لوگوں کی ان ضروریات پر پوری اتر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کو پاکستان میں قومی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ قومی زبان کے لیے جن خوبیوں کا ہونا لازم ہے وہ بدرجہ اتم اردو زبان میں موجود ہیں۔ اقوام عالم میں پاکستان کا قومی تشخص ابھارنے اور قومی شیرازہ بندی کو قائم رکھنے میں اردو کو خاص عمل دخل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو زبان کو پاکستان میں وہ مقام و مرتبہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا جس کی وہ اہل ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دفتری زبان اب بھی انگریزی ہے جو مانگے تانگے کی زبان ہے۔ ہندوستان چونکہ 90 برس تک اہل فرنگ کی غلامی میں رہ چکا ہے اور اب تک ہم میں وہ غلامی کے جراثیم باقی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے نظام تعلیم، لباس، رہن سہن کے طریقوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے بارے میں بھی احساس کمتری کا شکار ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ہی اس اسائنمنٹ کا اختتام ہوتا ہے اور بڑی جاندار اسائنمنٹ ہے۔ اب آپ اگر توجہ سے اسے سنتے ہیں مجھے یہ ایک تشنگی محسوس ہوتی رہے گی کہ میں آپ کو یہ چیزیں سمجھا نہیں سکا بلکہ صرف قرأت پر تکیہ کیا، لیکن مجبوری تھی چونکہ اسائنمنٹ میں نے خود بنائی تھی تو میں نے اس کی قرأت کو ہی وہ اہمیت دی۔ بہرحال خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔